یہ آیت بڑی زبردست ہے اللہ کی رحمت کو بتانے کے لیے. ساڑھی تا جی سنتا ہی کوئی نہیں, یہ عام لوگ جی ساڑھی طرح سنتا ہی کوئی نہیں, اور جو بیچارے ان پڑھ لوگ پیر سائیں تھوڑی راہ موڑ نہیں سکتا, ساڑھی سنتا کوئی نہیں, یہ اس سے بھی آگے چلے جاتے. وہی اللہ بڑا بے نیاز ہے, جس کی چاہے موڑ دے, جس کی سن لے, لیکن رب سب کی سنتا ہے. یہ یہاں بتانا ہے. وَإِذَا ان نہیں, ان شرط ہے اور اذا ظرفیت ہے, تو ان کی بجائے اذا سے ایک دم اللہ کی رحمت کا دروازہ کھلتا ہوا نظر آتا ہے. اذا سألک عنی پہلے ہونا چاہیے, عبادی بعد میں ہونا چاہیے. جب میرے بارے میں میرے بندے پوچھیں, اللہ کو صحابہ نے سوال کیا, یسألونک یسألونک یسألونک, کتنا قرآن میں ہے, یسألونک عن المحیض قل هو اذى, یسألونک عن الانفال قل الانفال للہ والرسول, یسألونک عن الاہلہ قل ہی مواقیت للناس, یسألونک عن الیتامى قل اصلاح لهم. جتنے بھی صحابہ نے سوال کیے وہ آئے ہیں یسألونک, یہ آپ سے پوچھتے ہیں. ٹھیک ہو گیا, تو یا حبیبی یا محمد قل, آپ کہیے یہ جواب. یہ سارے قرآن میں طرز ہے, 14 کے 18 دفعہ یسألونک کا لفظ ہے. صحابہ نے سوال کیا, اللہ کی در قریب ہے تو مناجات کریں, دور ہے تو زور سے پکاریں. تو اس پر آیت یوں اترنی چاہیے تھی یسألونک عنی, جیسے باقی آ رہا ہے سارے سوالوں کا جو لفظ آیا ہے یسألون, آپ سے پوچھتے ہیں, تو یہاں بھی ہونا چاہیے تھا آپ سے پوچھتے ہیں عنی میرے بارے میں. قل, تو آپ کہیے ہوا قریب, تو وہ تمہارے قریب ہے. یہ میری بات سمجھ میں ہے؟ یہاں اللہ تعالیٰ نے وَإِذَا سَأَلَكَ, یسألونَ کا مطلب ہے کہ ابھی یہ جواب ہے, بعد میں بدل سکتا ہے. یسألونَکَ عن کذا قل ہوا, تو یسألونَکَ اور قل ہوا میں حتمی نہیں ہے, ابھی یہ بات ہے, کل کو بدل بھی سکتی ہے. اذا کا مطلب ہے کہ یہ ابدی جواب ہے, یہ جواب قابل تبدیل نہیں ہے, یہ آگے جو جواب آئے گا وہ ہمیشہ کے لیے. اب سنو, وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي, اپنے آپ کو بعد میں ذکر کیا اور اپنے بندوں کو پہلے ذکر کیا. اِذَا سَأَلَكَ النَّاسُ الْمُؤْمِنُونَ, یہ آ سکتا ہے. العباد, اِذَا سَأَلَكَ الْعِبَاد, کیا کہا عبادی, اللہ کو یہ سوال اتنا پسند آیا, اللہ تم تو ہو ہی میرے بندے, میرے بارے میں اپنے آپ کو بعد میں ذکر کیا اور عبادی کو پہلے ذکر کیا. اب میں ایک مثال دیتا ہوں, آگے جو فہمی کری, میں پوچھتا ہوں مولوی شاہد صاحب سے کہ مولوی عدنان کدھر ہے, تو مولوی شاہد صاحب کے ذمہ ہے جواب دینا کہ جی یہ بیٹھے ہیں, ٹھیک ہے. میں پوچھتا ہوں مولوی شاہد مولوی عدنان کدھر ہیں, مولوی شاہد کے جواب دینے سے پہلے مولوی عدنان نے جی میں ہوں, کوئی فرق ہوگا؟ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا, شیخ رمزی واضح کرے تو کرے, مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا میں اس کو واضح کیسے کروں کہ اللہ کے نبی سے صحابہ پوچھ رہے ہیں, رب کے بارے میں بتائیں, تو اللہ تعالیٰ اس کو یوں لا کر کہتا ہے کہ یہ آپ سے میرے بارے میں پوچھیں, تو میرے نبی آپ حق دیں, میں جواب دیتا ہوں, میں ہوں تمہارے ساتھ ہوں, تمہارے پاس ہوں, شہرت سے زیادہ قریب تمہارے ساتھ ہوں. تو کیسے کہتے ہو کہ میں تمہاری سنتا نہیں؟ اجیب دعوتاً, دعوت دعا بار بار پکارنا, اور دعوتاً ایک دفعہ پکارنا. اللہ اس آیت میں کہہ رہا ہے کہ جو زندگی میں جس نے مجھے کبھی ایک دفعہ بھی پکارا ہو, میں اس کی دعا پر بھی لبیک کرتا ہوں. یہ نہیں کہ میں نہیں میں سنتا ہوں, تم سنانے والے بنو, ہم تمائل بکرم ہیں, کوئی سائل ہی نہیں.
راہ دکھلائیں کس سے راہ رو منزل ہی نہیں. کوئی مانگنے والے تو نہ. اور میں قربان جاؤں, اس نے مانگنے کے لیے تقوی نہیں مانگا. کتنی عجیب بات. اللہ کو پتا ہے ہر آدمی تو تقوی والا نہیں ہو سکتا, نہیں, اور ہر آدمی علامہ بھی نہیں ہو سکتا, تہجد گزار بھی نہیں ہو سکتا, نماز بھی نہیں ہو سکتا. ایک کام ہر آدمی کر سکتا, اللہ نے وہ لگا رہی, مسلمان ہونا بھی نہیں لگایا. مسلمان ہونا ہندوؤں کو کوئی اور رد دے گا, ان کو تو نہیں دے گا. تو میں قربان جاؤں, کہتا امن یجیب المضطر اذا دعاہ. بس مجھے آنسو بہا کے دکھا دے, پھر تو ہندو ہے, سکھ ہے, مسلم ہے, عیسائی ہے, آ جاؤں گا, آ جاؤں گا. سب کی سنتا. اجیب الدعوت الداع, ایک دفعہ بھی جو زندگی میں پکارتا ہے, اذا دعان, جب جس وقت اس کی زبان سے یا اللہ نکلے گا, میں لبیک کہتا ہوں گا. تو اس آیت میں بڑی تسلی اللہ نے دی ہے, بڑی تسلی دی ہے کہ اللہ کو پکارو, اللہ سے, صرف اللہ سے مانگو, صرف اللہ سے مانگو. وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهِ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ. مخلوق سے مت مانگو, پکارنا ہے تو صرف اللہ کو پکارو. اللہ نے خوبصورت مثال دی, ان الذین تدعون من دون اللہ لن یخلقوا ذبابا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مجھے چھوڑ کر میرے بنائے ہوئے بندوں سے مانگتے ہو, ان سے کہو ایک مکھی بنا کے دکھا. اگر یہ ایک مکھی بنا کے دکھا دیں تو میں نے چھوڑ دیا, نہ تو کوئی مان لگے. ارے یہ مکھی کی ایک ٹانگ نہیں بنا سکتا, تو تم ان سے کیوں مانگتے ہو؟ ان سے مانگو, اس سے مانگو جس نے انہیں بنایا. تو اس آیت میں اللہ نے بڑی تسلی دی ہے کہ تم مانگنے والے رو دھو کے میرے سامنے رونا سیکھ لو, کر دوں, مؤثر بن کے دکھا دو. جیسے ہمارے یہاں دعائیں مانگی جاتی ہیں, ہاتھ ادھر ہوتے ہیں اور گا گا کے ربنا آتنا, یہ دعا ہے؟ یہ تو دعا کا مذاق, اس کو دعا کہتے ہیں. اور پیچھے نمازی تو کوئی ہوش نہیں ہوتا کہ مولوی صاحب کیا دعا مانگ رہے ہیں. دعا تو ایک پکار, ایک فریاد ہے, عرش کو ہلا دے. اگر کوئی تڑپ کے اللہ کو دکھا دے تو. اللہ